السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، وقال تعالی قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الی اللہ ادومها، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی تکریم کے لائق حضرات علماء کرام اور آج کے اس دارالقرآن کی دعوت پر تشریف لانے والے مرد حضرات اور مائیں، اس مدرسے کا نام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کئی مراحل سے گزرتے ہوئے آج اس مدرسے کو جانا جاتا ہے دارالقرآن سے۔ اس کا ایک پرانا بھی نام تھا، مرحوم حضرت مولانا عالمگیر اصلاحی صاحب نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے 96-97 کے اندر اس ادارے کی قوم و ملت کی خدمت کے نسبت سے داغ بیل ڈالی تھی، اور پھر اس کے بعد کئی حالات سے یہ مدرسہ گزرتا ہوا آج تقریباً 29 سال کے قریب اس کی عمر ہونے کو ہے، اور اس وقت میں آپ اور ہم اس ادارے کو دارالقرآن کے نام سے جانتے ہیں۔ جب کسی کا کوئی نام رکھا جائے، نام کے اگر اس کے اندر اثرات نظر آئے تو وہ بڑی خوش نصیبی اور بڑا لکی سمجھا جاتا۔ اس ادارے کا نام ہی ہے دارالقرآن، اور اگر اس ادارے سے قرآن کی تکمیل پانے والے، قرآن کی نعمت حاصل کرنے والے اگر اس ادارے سے نہ نکلے تو پھر اس کا نام دارالقرآن رکھ کے فائدہ کیا ہے؟ غور کیجئے کہ 1-2 نہیں 18 بچے اس وقت میں اس ادارے سے قرآن کریم کی تکمیل کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کا علم جو ہم کو نصیب ہوتا ہے، یہ اپنی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک مومن کے لیے اس سے زیادہ، ایک مومن کے لیے اس سے زیادہ افسوس کرنے کی کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ زندگی میں سب آئے، قرآن پڑھنا نہ آئے۔ انگلش میں فر بات کر رہا ہے، دنیا کی بیشتر زبانوں پر اتنا عبور ہے،
جیسے مادری زبان میں بات کرتا ہے ویسے بات کر رہا ہے جی، اور دنیا بھر کی عقل مندی کی باتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں اور وہ کرتا ہے، لیکن اس کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ادا نہ ہو، پھر ایسی قسمت پر، ایسے نصیبے پر اور ایسی زندگی پر جتنا بھی افسوس کرے وہ کم ہے۔ فرشتوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب قرآن کریم کو فرشتوں نے سنا ملائے اعلیٰ میں، تو فرشتے اس بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہنے لگے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ خوش نصیب کون بول رہے؟ خوش نصیب عرشی مخلوق جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، وہ مخلوق یہ کہہ رہی ہے بڑے خوش نصیب ہیں وہ جن کے سینوں میں یہ کلام محفوظ ہوگا، بڑی خوش نصیب ہوں گی وہ زبانیں جن کی زبان سے یہ کلام ادا ہوگا۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو صاحب اولاد بھی بنایا، اور اولاد بھی ایسی کہ یہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے پڑھنے کے لیے اللہ نے ان کے سینوں کو منتخب کیا، اور ان کی زبان سے قرآن کریم کی صاحب ادا ہوتا۔ اس لیے جو سرپرست مائیں اور مرد حضرات یہاں موجود ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے اولاد بھی دیا، اولاد کے ساتھ یہ سعادت بخشی کہ یہ اولاد اللہ کا کلام پڑھنے کے لائق اور قابل بنی۔ قرآن کریم کے بارے میں یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم کا جو خزانہ ہے، اس کے اندر ایسا نور ہے، قرآن کریم کا ایسا خزانہ ہے، قرآن کریم کے الفاظ، حروف، اس کے اندر ایسا نور ہے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں اگر قرآن کریم کے ایک حرف کا نور اگر اس روئے زمین پر ظاہر ہو جائے، ساری دنیا اس نور سے منور ہو جائے۔ اسی لیے قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بعض مفسرین نے لکھا، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ یہاں نور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے لیے بھی استعمال ہوا، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ یہاں نور سے مراد قرآن کریم کا نور بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اور قرآن نے دوسری جگہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، اِنَّا أَنزَلْنَا، اللہ فرمانے کہ ہم نے ایسی کتاب آپ کے اوپر اتاری، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ قرآن کریم اپنے اندر ایک نور کا خزانہ رکھتا ہے۔ بچے جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، ان کے منہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا نور پھوٹتا ہے۔ یہ اور بات ہے، ہماری آنکھیں اس نور کا احساس نہیں کرتی۔ سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی سعادت، اتنی بڑی نعمت، انہوں نے جتنی توفیق ہوئی اتنا قرآن کا حصہ زبانی بھی یاد کیا۔ جب قرآن کریم کا نور دیکھ کر پڑھنے کی سعادت ہم کو ملی ہے، اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس ظاہر کے نور کو ہم اپنی شخصیت کے اندر، اپنی ذات کے اندر اس نور کو منتقل کریں۔ بات بڑی گہری ہے اور پوری توجہ سے سننا۔
کوشش اب یہ کرنا، یہ سعادت تو اپنی جگہ ہے، دیکھ کر پڑھنے کی سعادت مل گئی الحمدللہ، نازلہ مکمل ہوا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے حروف کی شناخت عطا فرمائی الحمدللہ، اس کو جوڑ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی الحمدللہ، اس کی ترتیل کا حساب جو ہے وجدان دیا الحمدللہ، قرآن کریم کو پڑھنے کا لہن اور لہجہ دیا الحمدللہ۔ لیکن اس قرآن کی جو روحانیت، اس کا جو نور ہے، وہ نور جو ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہمارے منہ سے پھوٹتا ہے، یہ نور اگر ہم اپنی شخصیت کے اندر داخل کریں، اس کو منتقل کریں، تو پھر ہماری شخصیت کیسے نکھرے گی، ہماری ذات کیسے مقبول ہوگی، اور ہم اپنے آپ کو دوسروں کے مقابل میں کتنا بڑا خوش نصیب تصور کریں گے۔ عموماً کیا ہوتا ہے اس وقت میں، عموماً ہمارا مزاج کیا ہے، قرآن کے بارے میں بھی، مطلب اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں، قرآن کے بارے میں بھی ہمارا ذہن موسمی ہے، موسم آیا تو قرآن پکڑیں گے، موسم آیا تو قرآن پڑھیں گے، موسم آیا تو قرآن دیکھیں گے، موسم گیا سب جوش اور جذبہ سب ٹھنڈا ہو گیا۔ جیسے ہی رمضان کا چاند دکھا، دستی چھٹکنا، سر کو بننا، جیسا ان کو ڈھکلنا ان کو ڈھکلنا، اور یہ سمجھنا بس اب تو میں قرآن میں، اب جب دیکھو نماز سے پہلے نماز کے بعد قرآن لے رہا بیٹھ رہا، ایسا دکھ رہا پیدا ہو جب سے لے کے اب تک خالی قرآن اور رحال اس پہ چل رہا۔ مگر جہاں 29 شوال 29 رمضان کا چاند دکھا، سیرن بجا، وہ رحال بھی گیا، وہ قرآن بھی گئی، وہ جزدان بھی گیا، جسا وہ معمول بھی گیا، وہ بھی چلے گا، بس انہوں پھر اپنے پرانے جسا رج پہ آ گئے۔ کیوں؟ ہم موسمی ہیں، سیزن وائز کام کرنے کے عادی ہو گئے، جیسا سیزن ویسا ہمارا حساب جو ہے فیشن، جو سیزن آئے گا وہ فیشن کریں گے، سیزن ہٹتا ہی ہم بھی ہٹ جائیں۔ غور کیجئے، یہ قرآن کے حق کی ادائیگی نہیں ہے، قرآن کے حق کی ادائیگی نہیں ہے۔ بیگم بولی ہمارے اماں ہمارے بابا آئے خود میں اجی بولتی ہوں، مرد کو میرا سر کا تاج سمجھتی ہوں، میرے بڑے سمجھتی ہوں، میری آخرت سمجھتی ہوں، میری جنت کا سبب سمجھتی ہوں۔ اماں بابا جانے کے بعد کیا ہو رہے، بڑھتا نہیں، آتا نہیں، جاتا نہیں، یہ کیا بولنے کا، تجھ کرنے کو کھا۔ بابا رہے تک ایک روپ، بابا جاتے ایک روپ، اماں آتے ایک روپ، اماں جاتے ایک روپ۔ تو اب یہ سیزن وائز کاما کر رہے ہیں آپا، ان کو بیگم کوئی بھی نہیں بولتے کیا جی، ارے بولتے نہیں کہا تم لوگ، سیزن وائز کام کرنے والوں کو بیگم نہیں بولتے۔ گرمی رہنے دے، سردی رہنے دے، سامنے مہمان رہنے دے، نہ رہنے دے، اپنی طبیعت اچھی رہنے دے، بری رہنے دے، ہر حال میں شوہر کو شوہر سمجھنے والی، ہر حال میں اس کی عزت کا ادب کا پاس و لحاظ کرنے والی، ہر وقت میں اس کی خدمت میں جھٹے رہنے والی، وہ ہے اصل میں گھر والی۔ ہم کیا ہیں، رمضان آیا تو قرآن یاد آیا، دادا اب کی جب کی ہے بول کے معلوم ہوا، نانی اب کی جب کی ہے بول کے معلوم ہوا، لاورے پارے کہاں ہیں، بلاورے عربی مدرسے کے بچے کہاں ہیں، اب بٹھائے کمرے میں، اب تم پڑھتے ہو، ان کے نانا جا رہے ان کو درد ہونے کے واسطے، جی ان کے نانا جا رہے ان کو درد ہونے کے واسطے۔ مطلب یہ ہے زمانے سے گھر میں قرآن جزدان میں پڑا ہے، ہے ہمارے اپنا جہیز میں دین رہن دے، بہت بڑی کتاب ہے، بہت اونچی کتاب ہے، اونچی جگہ ہے نا، انہیں نیچے نہیں آنا۔ قرآن روز پوچھتی ہے بھائی نیچے ہو گئے کئی کو آتی، بچے کماتے ہیں اللہ تک کھاتے ہیں الحمدللہ، سو بچے تمہیں نیچے کیا کرنے کا ہے، کون تو بھی جانا رہے تو اس وقت میں نیچے آنا۔ اب جب وہ جزدان کھلتا، وہ رحال نکالتے ہی، جب پلوں کے اوپر پلو ڈالتے ہی، اس کے بعد بیٹھ کو اب پڑھتے ہی یہاں نظر آدھی ادھر آدھی ادھر، کیا
پھر پڑھ رہے. مطلب دل میں دھڑکا لگا ہوا ہے, دل بھی نہیں ہے یہاں. میں یہاں ہوں, میرا دل بگونوں میں ہے. ہمیں یہاں ہے, دل پورا ادھر ہے. ٹیم بولنگ کی کیا ہے کی, ہچکی لیں کی کیا ہے کی, کیسا ہے کی کیا نہیں. قرآن پڑھ رہا ہے, نظریں ادھر دل ادھر. موسمی مزاج, موسمی جیسا پڑھنا, قرآن کے ساتھ ہمارا یہ سلوک ہے. مسجدوں میں ایک زمانے میں دی صاحب برائے ایصال ثواب ڈبے قرآن دی صاحب جو ہے پورے لا کے رکھتے تھے. جمعے کو جمعہ صحیح بہرحال آپ کون تو بھی اللہ دی صاحب خیر صلی اللہ علیہ کو کتاب کھول کو دیکھتا تھا. قسم کھاؤ 3 قرآن سر پہ رکھ کے کون تو مسجد میں جا کو قرآن کا پارا کھول کو پڑھتا ہے جی. 1.5 فٹ داڑھی رہن دے, 17 ہاتھ کا شملہ رہن دے, جھپا رہن دے, خوبا رہنے دے. وہ مسجد کے پارے, مسجد کے ڈبے, مسجد کے شیلفوں میں شب برات آئے خود میں موزن ساتھ صاف کر کے پورا کھاتوں میں ایک جگہ گودام میں رکھے, پھر نئے لا کے بھرنا. سال کو سال وہ اس کام ہے, پڑھنے والے کوئی بھی نہیں ہے. کہاں فرصت ہے, سلام پھیر کے دعا کرے تک 3 مرتبہ واٹس ایپ چیک کرتا ہے, انہیں قرآن پڑھتا. مردوں میں قرآن نہیں, اب عورتوں کا تو اللہ حال. کیا بولنا گھر میں, کیا کرنا ہے, بچوں سے, سمسار سے, پوڑ سے بہت تنگ آ گئے. پڑھنا سمجھتی ہوں مگر کی ملتا نہیں ہے ٹائم. بول کو سال گزار دی مگر سال بھر میں نہیں پڑھی. یاد رکھو, بچہ قرآن پڑھ لیا بہت اچھی بات ہے, قرآن مکمل کر لیا بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن اب ذمہ داری ختم نہیں ہوئی, اب ایک نئی ذمہ داری کا آغاز ہو رہا ہے. اور وہ جو قرآن کریم کے حروف کا جو نور ہے, اس نور کو اگر ہم اپنی شخصیت کے اندر اتارنا چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہمارے اعمال کو منور کرنا چاہتے ہیں, تو پھر اس کے لیے 3 کام کرنا پڑے گا. اس کے لیے کتنے کام کرنے پڑیں گے؟ 3 کام کرنے پڑیں گے. اگر قرآن کریم کے نور کو اپنی ذات کے اندر, اپنی شخصیت کے اندر اگر ہم منتقل کرنا چاہتے ہیں, سب سے پہلا کام ہے, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کا نور ہماری شخصیت کے اندر آ جائے, اس کا سب سے پہلا کام, سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے, قرآن کریم کی تلاوت روزانہ کے اعتبار سے کرنے کی شروعات کرنا. یومیہ تلاوت. ہمارے ابا جان بولتے تھے, اللہ مغفرت فرمائے, ارے ہولے کومٹی کو دیکھ رہے دکان میں جانے کے بعد سب سے پہلے کر کو, اس کے بعد کون تو بھی خلے پیٹ کو رہتے, بھونی نہیں کرتا انہیں, پہلے یوں کرنے کے بعد میں سے اس کے بعد بھونی کرتا. اس سے بھی گیا گزرا ہو گیا. ارے تو صبح میں اٹھ کو جی 1.25 لاکھ پیغمبروں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو صبح کے آغاز پر, صبح کے وقت میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے شام تک کے کاموں میں اللہ کی مدد شامل حال بن جاتا ہے. اور ہم نیمبوؤں کی چکر میں, اگربتیوں کی چکر میں, 12 قسم کے پھولا بھلاویں اس میں مر رہے خالی. سرکار جو نسخہ بتائے وہ لپٹ کو بازو رکھ دیا, تم پڑھ لو, مل صاحب تمہیں گتے دار ہے, تم ہی پڑھ لو. اور گتے دار صاحب ہی پڑھ لیتے رہنا روزانہ صبح سے یاسین. انہوں کیا کرتی, بھلاویں کہاں ہے, اگربتیاں کا اس کی چکر میں ہے. اخل سے پیدل, بھلاووں سے, ناریل سے, اگربتیوں سے اگر کام بنتا, اگربتی بیچنے والا پیدل نہیں رہتا, فٹ پاتھ کو نیمبوا نہیں بیچتا, نہ اس میں کوئی تاثیر ہے. تاثیر تو میرے اللہ کے کلام میں ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صبح کے وقت میں جو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے,
دن بھر کے کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. پڑھ کے دیکھو یہاں ہے اصل میں کمزوری. گدھے کے ایمان کے جیسا ہوتا کی نہیں کی، ہوتا کی نہیں کی، ہوتا کی نہیں کی. ڈک ڈک کا نام ایمان نہیں ہے. ایمان اس کا نام نہیں ہے. ایمان الیقین کلو. ایمان اصل میں یقین کا نام ہے. آج قسم لے لو ہمارے 24 گھنٹے کا جو ٹائم ٹیبل ہے، کیا حاجی صاحب، کیا نمازی صاحب، کیا صدر صاحب، کیا سیکرٹری صاحب جی صاحب، کیا 1.5 فٹ کی ڈالی، کیا 17 ہاتھ کا جھبا، کیا سجدے میں پیشانی جانماز پر رگڑنے والے، سب کو دیکھو. صبح پورا 24 گھنٹے کا جی صاحب ٹائم ٹیبل نکال کے دیکھو. قرآن پڑھیا لے کہتا ہوں سوچیو مگر ہوا نہیں. کوڑ کھایا، صبح میں ٹیمپو کھایا، دوپہر میں ٹیمپو کھایا، شام میں ٹیمپو کھایا، 3 جا کو 5 مرتبہ کھایا، ایسا کھایا ویسا کھایا، ادھر کھایا ادھر کھایا. کھانے کے معاملے میں سب کیا، لیکن نہیں کیا ہے تو اللہ کا کلام نہ صبح میں پڑھا، نہ دوپہر میں پڑھا، نہ شام میں پڑھا، کبھی نہیں پڑھا. اور کرو یومیہ تلاوت کا معمول، روزانہ قرآن کریم کا پڑھنا. اگر ہم قرآن کریم کو روزانہ پڑھنے کی عادت شروع کریں گے، یہ قرآن کریم سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا. اور پھر یہ پڑھنا روزانہ قرآن سے محبت، قرآن سے تعلق کی بنیاد پر ان حروف کا نور اندر اترنا شروع ہوگا. دکان کی افتتاح ہے، 90 گھر بنائی، 90 گھر کی افتتاح ہے. کیا کرتی مول صاحب ذرا قرآن پڑھو نا. 90 گھر نہیں بھی ہے تو پرانا گھر ہی ہے سمجھو. کیا سمجھتا انہیں؟ بہت دن ہو گئے گھر میں قرآن نہیں پڑھا کو. مول صاحب بچوں کو بلاؤ ذرا قرآن پڑھائی، ایک دور کرا دی. کئی پورے اس کا عقیدہ ہے اللہ کا کلام جس گھر میں پڑھا جاتا ہے سال بھر اس گھر میں برکت رہتی ہے. اسی لیے وہ سال میں ایک دفعہ صحیح جسا خود نہیں پڑھ سکتا ان کو بلا کر قرآن کریم پڑھاتا ہے. اس کا عقیدہ ہے کہ ایک مرتبہ قرآن پڑھوں سال بھر برکت ہوتی ہے. تصور کر اگر ہم روز پڑھنا شروع کریں اور ہم پڑھنا شروع کریں، کیا ہمارے زندگی کے اندر نور نہیں آئے گا؟ ہمارے پھپھو کو ہم دیکھے تھے، بڑی پھپھو کو اللہ مغفرت کرے، کبھی بھی گھر کو گئے وہ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے سپیٹ کو پڑھ کو 1 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. انتقال ہو تو یوں چکر کو. آج کی تاریخ میں کسی نانی کو بتاؤ، جوان کو نہیں، کسی دادی کو بتاؤ، کسی گھر کی بہو کو دیکھو، کسی بیٹی کو دیکھیں جس سب آنکھیں ترس رہی ہیں. پھر جب دیکھو رونا، مول صاحب کیا 7:30 لگی کی، انہوں اٹھے کی نہیں کی، ان کا شروع ہوا، انہوں اٹھے کی نہیں کی، بچوں کا شروع ہوا، بچوں کا ہوا کہ نہیں کی، میرا شروع ہوا. ایک تم یہ تسبیح یہ ہوا ہے 7:30 بولتے ہیں. 7:30 آئی کہیں کے واسطے؟ تیرے گھر میں اللہ کو یاد کرنے والا ہے کون؟ کبھی احساس بھی ہے تیرے اندر یہ پیدا ہوا؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کا نور ہم اپنی ذات کے اندر داخل کریں تو پھر اس کے لیے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول. علماء بیٹھے، میں یہاں ایک بات بتا دوں، معمول مطلوب ہے، مقدار مطلوب نہیں ہے. آپ کو سمجھا دوں، مقدار کا مطلب روزانہ 1 پارہ پڑھنا، 5 پارے پڑھنا، 10 پارے پڑھنا بول کو نہیں ہے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے اتنا پڑھ. ایک آیت پڑھتا پڑھ، ایک رکوع پڑھتا پڑھ، ایک صفحہ پڑھتا پڑھ، ایک پارہ پڑھتا پڑھ، ایک عشر 10 پارے پڑھتا پڑھ، مگر پڑھ. قرآن نے کہا
بندہ جتنی سہولت سے پڑھ سکتا اتنا پڑھ. مقدار مطلوب نہیں ہے، پڑھنا مطلوب ہے، معمول مطلوب ہے، تعلق مطلوب ہے. اور یاد رکھو قرآن کریم سے جب ہمارا تعلق جیسا پیدا ہو جاتا ہے نا تو پھر زندگی کی کوئی مشکل نہیں ہوتی صاحب. مشکلوں کے اندر آسانیاں قرآن کریم کی برکت کا سب سے بڑا فائدہ ہے. قرآن کریم سے تعلق، قرآن کریم کی تلاوت کا معمول ہماری زندگیوں سے پریشانیوں کو دور کرنے، مشکلات کے اندر جیسا مدد اور حل، مسائل سے بچنے کا بہترین راستہ قرآن کریم کی تلاوت. آپ کو معلوم ہے ابھی ہمارے مفتی صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. عام طور پر جو ہے مرد عورتیں ہر ایمان والا حضور کی سیرت سننا چاہتا ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مکے والے جان کے دشمن بنے، جان کے دشمن ایسے بنے 100 ننگی تلواریں لے کر سرکار کے گھر کا محاصرہ کیا اور یہ طے کیا کہ رات کے کسی وقت میں ایک ساتھ حملہ کر کے ختم کر دیں گے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے حکم دیا کہ رات آپ کو نکلنا ہے تو سرکار نے کیا کیا؟ دروازہ کھولا، قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. مٹھی بھر کنکریاں لی اور دشمنوں کی طرف یہ آیت پڑھتے ہوئے پھینکا. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. قرآن کی برکت یہ ہوئی، قرآن کریم کی تلاوت کا اثر یہ ہوا، ایسے سخت ترین مشکل کے موقع پر، ایسے سخت ترین مصیبت کے موقع پر قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب کو اتنا سکون عطا فرمایا. سرکار بغیر کسی ہچکچاہٹ کے 100 ننگی تلواروں کے اندر ان کی آنکھوں کے سامنے اور بیچوں بیچ سے نکل گئے اور یہ دیکھتے رہ گئے کہ کہاں ہے کہاں ہے. آج مصیبتیں آ رہی ہیں، ہم کو اللہ کا کلام یاد نہیں آتا. قرآن نے کیا کہا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ارے سنتا ہے، کچھ معلوم بھی ہے، اللہ کا کلام قلب کو سکون دینے والا خزانہ ہے. اور مصیبتوں کے موقع پر ہمارے حوصلے قرآن کریم کی تلاوت سے مضبوط ہو جاتے ہیں. مشکلات مسائل میں آدمی گھبراتا نہیں، کتنے کٹھن مرحلے آ جائیں. غار میں حضرت ابو بکر کے ساتھ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں. دشمن پیغمبر کو تلاش کرتے کرتے پہنچ گیا کہاں تک؟ غار کے منہ تک پہنچ گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیروں کو دیکھ کر کہا اللہ کے رسول پیر نظر آ رہے ہیں، ذرا جھکے ہم نظر آ. ہمارا تو حلق سن کے کیا ہوتا تھا کہ کیا نہیں. ایسی سخت ترین مصیبت گھڑی کے اندر، ایسی سخت ترین مشکل ترین حالت کے اندر سرکار کی زبان سے جو جملہ نکلا، قرآن کریم کا وہ حصہ جس سے ابو بکر کو بھی، خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کے واسطے سے قیامت تک آنے والے غلاموں کو بھی وہ حوصلہ ملا، وہ یقین ملا اور وہ اطمینان ملا کہ مصیبت کے موقع پر جب بھی اللہ کا کلام پڑھا جائے آنے والے حالات سے فیس کرنا، جیسا ان کے چیلنجز کو قبول کرنے کا حوصلہ قرآن کریم سے حاصل ہوتا ہے. نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. پھر حضرت ابو بکر کی زبان سے کوئی دوسرا جملہ نہیں نکلا. کیوں؟ ایسے مشکل ترین وقت میں تھوڑی دیر پہلے ابو بکر کی زبان کہہ رہی تھی اللہ کے رسول آ گئے.
جھک کے دیکھ لیے تو ہو گیا، لیکن جب آیت سنی قرآن کریم کی لا تحزن ان اللہ معنا، وہ حوصلہ، وہ یقین، وہ مصیبت کو فیس کرنے کا مزاج حضرت ابو بکر کے اندر آیا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، پھر اس کے بعد ابو بکر کا کوئی جملہ جس کے اندر کم ہمتی ہونی ہے۔ یہ ہے میرا قرآن۔ سفر میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضور کے چچیرے بھائی، سفر کے دوران اونٹ پر سوار ہے۔ اچانک کسی نے چلتے چلتے اطلاع دی آپ کے فلاں رشتہ دار کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے گھر میں اگر جیسا ان کے انتقال کی جب اطلاع پہنچتی ہے، بالا لوسلے کو جی صاحب ہائے ہائے مار لے کو، سینہ پیٹ لے کو، میں کیا بگاڑی تھی تیرا، میں کیا خرابہ کری تھی تیرا، میرا گھر کہیں کو اجاڑیا، اللہ میاں سے لڑتے ہیں ہم لوگ۔ ہاں ورجنل مسلمان ہے نا جی، اس وقت ایسے کریں گے، میں کیا کری تھی بول کو، میرا گھر کہیں کو اجاڑیا، میرا فلاں کہیں کو کریا، بیانہ کر کر کو۔ جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو جب اطلاع ملی آپ کے فلاں رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، دیکھیے فوراً زبان کے اوپر یہ جملہ جاری ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ قرآن نے کہا اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب کوئی چھوٹی بڑی مصیبت اچانک یا بول کر آ جائے تو پھر ایمان والا وہ جس کی زبان پر یہ جملے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر اس کے بعد فرما ہم نے وہ کیا جس کا ہم کو حکم ملا۔ یہ حوصلے ملتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت سے۔ آج اللہ معاف کرے ہمارے گھر ویران پڑے ہیں، ہفتوں گزر رہے ہیں، ماں سوئی ہوئی، بہو سوئی ہوئی، بیٹیاں سوئی ہوئی، داماد سوئے ہوئے، بڑے بڑے اولاد سوئے ہوئے، باپ سویا ہوا، یہ سب ہزار تدبیریں کر رہے ہیں، قرآن جزدان میں پڑا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی چھونے والا نہیں، کوئی پڑھنے والا نہیں، یہ سب کوئی قرآن کریم کی طرف آنے والا نہیں۔ کیا کرتی معلوم؟ وہاں رکھنے کے بعد ظاہر بات ہے کہ دوسرے لوگ اپنا کام کرتی، دیمک ہلو لگتی، لگنے کے بعد جب شب برات آئے خود بھی تو ایسا دھڑکا لگتا، کونا کو کیا نڑلا مت تک کیا لے کیبل کو جلدی جلدی پورے گھر کے میلا پورا نکالنا پڑتا، نہیں تو اللہ کو آ جاتا، جھٹکا پٹی کر دیکھتا کیا ہے وہ قرآن کیا لگ کو ہے، دیمک لگی۔ اب بیٹے کو بلا کو ہلو پڑھنی میں رکھو، بولتے ہیں مسجد میں کوئی بھی نہیں رہے، خود میں دیکھ کو ہلو شلف میں رکھو آ جا رہے، کیا حق ادا کرے؟ بول واہ اجی آپا، گھر پہ پردہ ڈالنا ہی تمہاری دینداری نہیں ہے، سر پہ پلو گھمانا ہی تمہاری دینداری نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کے ساتھ جو سوتیلا سلوک تم نے کیا، قرآن نے کیا کہا؟ وقت کے انبیاء بھی اللہ کے سامنے شکوہ کریں گے، ان ھذا القرآن مہجورا، اللہ میاں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ علامہ راضی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر مہجورہ کے اندر اٹھا کے دیکھو، مہجورہ کی کیا کیا تفسیر کی ہے انہوں نے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کا نور ہمارے قلوب کے اندر، ہمارے نفوس کے اندر منتقل ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلا کام کرنا ہے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنانا، مقدار کی صراحت کے بغیر جتنا موقع ملے اتنا پڑھنا، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام، اب گھر کی عورتوں کو کیسا بولنا، بول کو اب ہم پریشان ہیں، کیونکہ ہم لوگ سوٹ کے سالے شادیاں کر لے سو ہے، ہم بیگم کو بولنے کچھ ہے نہیں ہے، بگلے سو ہے، ہم کیا کریں گے؟ آمنا صدقنا سمینا واتانا بس اتنا، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے آپا کے سامنے۔ گھر کی عورتوں کو قرآن پہ لگانے کا ایک آسان نسخہ، گھر کی عورتوں کو
قرآن کریم پر پڑھنے کی تلاوت پر لگانے کا آسان نسخہ. ایک نسخہ یہ ہے کہ تم قرآن لے کے بیٹھ جاؤ, بولو نہ کو, اور یاد رکھو بیگم کو بولنا نہیں سمجھے. اب وقت نہیں ہے, 9:30 ہو رہی, اللہ اشارہ دے رہے ختم کرو بول کے. جی بیگم کو کبھی بھی کچھ کرو بول کو نہیں بولنا, جو بولیا بیلن کے حوالے ہوتا, یہ یاد رکھ لو. بولنا نہیں ہے, خاموش کرنے کا ہے. انہوں ہاتھ بٹا دیے, انہوں ہیلپ کرے, انہوں بھی آ کے ہمارے جیسا جی صاحب شروع کرے. اللہ تو دیکھیے آسان نسخہ ہے, تم قرآن لے کے بیٹھ جاؤ, ایک دن بولو کچھ مت, ایک دن 2 دن, مہینہ 2 مہینے تمہارا پڑھنا وہ شوہر کو پڑھتا ہوا دیکھے گی. وہ بیوی نہیں جو شوہر کی نقل نہیں کرتی. بیویاں شوہر کی کیا کرتے ہیں, نقل کرتے ہیں. دل ملتا تو سبق ملتا. ہم خالی پیسے کو پیسہ ملا ایسا ہے, اس واسطے کچھ بھی نہیں ملتا ہمارا. خالی مارتے رہتے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے یہ مارتے رہتے, خوش ہے اس کے اوپر. تو پہلا کام اگر قرآن کا نور اندر اتارنا ہے, روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول. نمبر 2, دوسرا کام, قرآن کریم کی تلاوت کے بعد دوسرا کام جس سے قرآن کریم کا نور ہمارے اندر منتقل ہوتا ہے, قرآن کریم کے باتوں پر, قرآن کریم کی گائیڈنگ پر, قرآن کریم کی رہبری پر عمل کرنے کے لیے قدم اٹھانا. سن رہے آپ لوگ, کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے قدم اٹھانا. قرآن نے کہا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, ایک دوسرے کو ٹوپیاں پہنا کے پیسہ ایک دوسرے کا نکو کھاؤ. لوپا ڈوپی گھر کو پیسہ نکو کھاؤ. قرآن بول رہا, ہم نہیں. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, غلط طریقے سے, دھوکے سے, یہ صاحب جو ہے سو کسی کا پیسہ نہیں کھانا. اب ظاہر بات ہے کہ اللہ کا کلام ہے. قرآن نے کہا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم. قرآن نے کہا لا يغتب بعضكم بعضا, قرآن نے کہا لا تلمزوا بالالقاب, قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا, قرآن نے کہا لا تاکلوا اموال الیتامى. قرآن نے بہت سے 35 چیزیں ایسی ہیں جس سے اللہ نے ایک ایمان والے کو روکا. کتنے 35 چیزیں ایسی ہیں جس سے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا. اب عمل کرنا بول کو سمجھتا ہوں مول صاحب, مگر عمل ہو رہا نہیں. یہ ہمارا بچپن سے بھی یہ تسبیح ہے, 55 تک بھی یہ تسبیح چل رہی. سوچ رہا ہوں صاحب مگر ہو رہا نہیں, سوچ رہا ہوں صاحب مگر ہو رہا نہیں. نہیں ہونے کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی زبان نہیں جانتے. قرآن کریم کی اگر ہم زبان جانتے تو پھر ہمارے لیے سمجھنا بھی آسان, عمل کرنا بھی آسان. دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن ماحول ہم کو اپنی طرف کھینچ کر رکھا ہے. ماحول ہم کو اپنی طرف کھینچ کر رکھا ہے. ماحول کیا ہے؟ جھوٹ چلتا, کتا بھی سختی کرے تو نہیں چلتا مول صاحب, تھوڑا سا ڈھیل دینا پڑتا. ماحول ہے. قرآن کیا کہہ رہا؟ جھوٹ مت بولو. اب اس کے سامنے ایک تو ماحول ہے اور ایک قرآن کا حکم ہے. ماحول بول رہا دنیا کے جیسا چلنا, نہیں تو بھوکا مرتا. بولتے نہیں ارے جمعہ میں مول صاحب کی باتیں کیا لگا رہے, ان کو تنخواہ ملتی بول کو بولتے ہی وہ نکو کرو یہ نکو کرو بول کو, وہ بلا کون بنتی, یہ بلا کون بنتی, وہ بلا کون بنتی, کہاں سے لاکھ جاتی. حرام جائز ناجائز بولے تو بھوکے مر جاتی. ختم. ان کے جیسا پینڈلات مار لیتے رہنا. ارے عقل سے پیدل, آج کی پینڈل ہی ہمارے لیے عزت ہے. جیسا جو ہے عرش فردوس سے بری تک پہنچانے کے لیے کافی ہے. حلال کی روٹی اور مرچی یہ جی صاحب حرام کے مرخن غذاؤں سے کئی درجہ بہتر.
माहौल हमको खींच रहा है। तो ठीक है, माहौल आपके कंट्रोल में बाहर का नहीं है, घर का माहौल तो है ना, घर तो तुम्हारे कंट्रोल में है, उठो बोले तो उठ रही, बैठो बोले तो बैठ रही। अब कुरान पर अमल करेंगे, उसका नूर अंदर दाखिल होगा। कैसे? कुरान ने कहा झूठ मत बोलो, घर में दोनों मिलकर तय कर लिए। देखो, बच्चों को पालना है, बच्चों के सामने तुम भी झूठ नहीं बोलना, मैं भी झूठ नहीं बोलता, हम दोनों तय कर लिए, बस दुनिया का तो भी जानते। जब हम घर में दोनों मिलकर तय कर लिए, आप बोलिए कौन तो बाहर वाला आपको तुम्हारे कान मुदड़ हो जाता नहीं रहे, ऐसा बोल नहीं बोल सकते, हिम्मत इतनी होती उसकी। हम अपने कंट्रोल का माहौल, हम जी साहब उसको कंट्रोल कर सकते हैं। माहौल का जी साहब राग अलाप कर कुरान के ऊपर अमल से पीछे रहना, ये हमारी इंतहाई नादानी। इसलिए दूसरा काम वो ये है कि हम कुरान करीम पर छोटी छोटी चीजों पर अमल शुरू करें। कुरान ने कहा कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, मियां तुम अपने निगाहों को बचाकर रखो। कौन आपको तुम्हारे को गले को छुरी रखो, उधर झांक रहे को बोलता है, खिड़की में से देखो कौन तो बोलता है तुम्हारे को? ये हमारे कंट्रोल की बात है नहीं है, हमारे कंट्रोल की बात है। कुरान ने कहा आंखों की हिफाजत मर्द भी करे, कुरान ने कहा आंखों की हिफाजत गैर महरम पर न डाले, औरतें भी करे। अब ये अपने कंट्रोल की चीज है, अपने काबू की चीज है। हम ये छोटी चीज पर अमल कर लेंगे इंशाअल्लाह है। कोई गैर महरम सामने आ जाता है और हमारा दिल अंदर से बेचैन होता है कि खाली एक झपका दे, एक नजर देखूं। उस वक्त में जो आदमी अपनी नजर की हिफाजत कर लेता है, अल्लाह दिल के अंदर वो लज्जत अता फरमाते हैं जो लज्जत को जबान में बयान नहीं किया जा सकता। आज जितने घर टूट रहे ना, अभी मैं असर से पहले शायद एक न्यूज सुन रहा था, उसमें न्यूज में बता रहा था 3 बच्चों का बावा, इन्हें जैसा 4 बच्चों की अम्मा, या कुछ ऐसा उल्टा है। उन्हें 3 बच्चे वाली पहले से है, उन्हें दूसरा जीसा मर्द 3 बच्चे वाला है। इनको अपने शौहर को छोड़कर दूसरे शौहर से वो क्या बोलती चैटिंग, इंस्टाग्राम, क्या क्या है जो वो उसमें हो गया। सबके सामने गले में माले डालने को तुरकोड़ा जाते हैं उनके साथ। ये पहले के 3, माँ के 3, कितने हो गई? 6। एक कुछ सिरियों कर लेते हैं, रोजाना गोलियां खाते हैं। 6 के बाद क्या होता क्या जी? 6 के बाद क्या होता? अब जाओ, मर्द को छोड़ी, घर को छोड़ी, गए उसके पीछे। काहे कैसे? ये आफत आई क्यों? मेरे अल्लाह की हिदायत नजरअंदाज करने की वजह से। अल्लाह ने कहा था नजर की हिफाजत करो। नजर की हिफाजत नहीं करेगा, शर्मगाह के गुनाह से बच नहीं सकता, चाहे तो कितनी तदबीर कर ले। दूसरा काम, क्योंकि वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं आखिरी बात, दी साहब अभी मुफ्ती अब्दुल सबूर साहब भी बाकी हैं गुफ्तगू करने के लिए। हमारे इस पूरे जहीराबाद के चेयरमैन साहब जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब जो है, यूनुस भाई जी साहब, चेयरमैन साहब जो पहली मर्तबा हमारे जी साहब जो है म्यूनसिपालिटी के अंदर मुंतखब होकर आए हैं। ये इस इजलास के लिए भी जी साहब बहुत खुशआइन बात है कि आम तौर पर सियासी एतबार से खिदमत करने वाले दीनी जलसों से जरा थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो मौलवी क्या करती है, क्या नहीं बोलते, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास सुख के सामने नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या करते, क्या हमारे करते, वो पत्रोली है, वो काबिनी हमारे करने के वास्ते। हाँ ये है कि थोड़ी सी आखिरत की फिक्र दिलाते हैं उतना ही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफ भाई भी आए, उससे पहले भी हमारे जमील भाई भी आके गए। तो बहुत खुशाइन बात है कि हमारे ज़हीराबाद के लिए कि यहाँ के कायदीन जी साहब दीनी मजालिस से घबराते नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साथ देते हैं। ये आना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आखिरी बात बोल रहा हूँ, कुरान करीम के नूर को अगर अंदर दाखिल करना चाहते हैं तो उसके लिए तीसरा और आखिरी काम वो ये है कि कुरान करीम के साथ हमारी जो वाबस्तगी है वो घंटे 2 घंटे की वक्ती तौर पर न हो, इस्तिकामत के साथ हम कुरान करीम के साथ लगे रहें।
کیا مطلب ہے اس کا؟ فری رہے تو قرآن پڑھیں گے، فری نہیں ہے قرآن نہیں پڑھیں گے، کام رہے تو قرآن نہیں پڑھیں گے، کام نہیں ہے تو پڑھیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مطلب پر قرآن کو پکڑنا، ایسا نہیں چلتا۔ مصروفیت رہو، کام رہو، فارغ رہو۔ کیا کہا قرآن نے؟ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جم جاؤ، ٹک جاؤ، لگ جاؤ جیسا تم کو حکم دیا گیا۔ وہ یہ ہے کہ ایک ترتیب کے ساتھ قرآن کریم سے ہمیشہ وابستہ رہنا۔ ہمارے کتنے بڑے ہمارے اساتذہ، میرے استاد ہیں حضرت مولانا سید شاہ احسان الدین صاحب، صدر جمعیت العلماء میرے استاد ہیں، آج بھی روزانہ 10 پاروں کی تلاوت کرتے، آج بھی، جبکہ عمر ان کی حساب جو 70-80 کے قریب ہو گئی، آج بھی روزانہ کتنے پارے؟ 10۔ تصور کر سکتے ہم رمضان میں نہیں پڑھ سکتے 10 پارے؟ ہمارے اساتذہ وہ ہیں۔ اگر ہم گھر کے اندر جی صاحب اپنی زندگی میں یہ معمول بنا لیں کہ جی صاحب ہماری تلاوت کا معمول استقامت کے ساتھ ہوگا، چھوڑ پکڑ نہیں، چھوڑ پکڑ سے کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر جو اینٹی بائیوٹک دیتا، دوائیں، کیا ہوتا 3 دن تک استعمال کرو، 7 دن کا کورس ہے بولتا، 1 دن کھاتے ذرا اچھا ہو گیا، چھوڑ دیے گولیاں، کیا ہوتا؟ ارے بولو نا جی، ادھر صحت بھی نہیں ہوتی، ادھر بیماری ڈبل ہو جاتی۔ کیوں؟ مار پہ مار پڑھنا، تب جا کے اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ ایسے قرآن کریم کے ساتھ لگے رہنا، پھر ہماری زندگی کے اندر وہ نور اور نکھار آتا ہے۔ میں بہت مبارکبادی دیتا ہوں مفتی عبدالواسع صاحب اور ان کے جو ہے بھائیوں کو، جو ہے الحمدللہ اتنے جو ہے بڑے مجمع کو یہاں جمع کیا۔ آپ حضرات کا یہاں آنا اس مدرسے کے کارکردگی پر اعتماد اور اطمینان کی دلیل ہے۔ جہاں آدمی کو دل کو ڈک ڈک ہوتا وہاں آدمی نہیں جاتا۔ اتنا بڑا مجمع یہاں موجود ہے ایسا، تو یہ اس بات کی جو ہے دلیل ہے کہ یہ مدرسہ اپنے جو خطوط کے اوپر الحمدللہ کام کر رہا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں آپ حضرات کا تعاون اور اعتماد حاصل رہا، انشاءاللہ اس علاقے کے لیے یہ مدرسہ اور جیسا پھیل کر کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے پڑھانے والے، خدمت کرنے والے، محبت کی نظر سے دیکھنے والے، تعاون کرنے والے ہر ایک کو قبول فرمائے، اور آخری سانس تک قرآن کریم کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔